أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب علوم نانوتوی کی شرح و ترجمانی میں خطیب الاسلام کا حصہ اس پر بہت کام کر چکے ہیں. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب مظاہری اور مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن ان کا کام اس پر بہت طویل ہے، اس لیے درخواست ہے کہ وقت ہی میں تلخیص فرمائیں. الحمد للہ والصلاة لآلہ اما بعد. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے اور جس حیثیت سے وہ معروف و مشہور ہیں، اس کے لیے آپ کو ابتدا سے بات کو سمجھنا پڑے گا. تمام شرعیات کے دو اجزاء ہیں، جزو علمی، جزو عملی. جزو عملی کا اصطلاحی نام فقہ ہے، جزو علمی کا اصطلاحی نام علم العقائد یا دوسرے الفاظ میں کہیے علم کلام. ابھی دوسری نشست میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بعض غیر مسلم تھے، آریہ سماج کے بانی تھے، ان کے اعتراضات تھے. وہ اعتراضات اور ان کے جوابات 1875 عیسوی سے لے کر کے 1880 عیسوی تک آئے. نہایت کثرت سے، نہایت تسلسل کے ساتھ، نہایت تواتر کے ساتھ آتے رہے اور ان کے جوابات بھی آتے رہے. پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا 150 سال کے گزرنے کے بعد وہ مسائل بدل گئے، وہ جوابات بدل گئے. پھر انہوں نے ایک فہرست پیش کی تھی کہ یہ سارے عقائد، یہ سارے مسائل، کیا ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جو اب ناپید ہو گیا؟ جواب سب کے سامنے ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ حالات کے بدلنے سے، قوموں کے بدلنے سے، مذاہب کے بدلنے سے، ترقیات زیادہ ہونے سے، تحقیقات کے بدلنے سے، مغربی اصولوں کے نئے نئے آ جانے سے وہ بدل گیا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 17ویں صدی عیسوی سے بات کی ابتدا کرنی پڑے گی. مغرب میں 17ویں صدی عیسوی یعنی نشأت ثانیہ کے بعد جو دور اقلیت کہلاتا ہے، ایج آف ریشنلزم، اور اس کے بعد دور روشن خیالی کہلاتا ہے، ایج آف انلائٹمنٹ، اور اس کے بعد عہد جدید ماڈرنزم، اور یہ پوسٹ ماڈرنزم چل رہا ہے. ان سب کی کہانی کو سمجھنے کے لیے 17ویں صدی عیسوی سے جو دور جدید کی ابتدا ہوئی ہے، رینے ڈیکارٹ، وہ فلسفہ جدید کا، سائنس جدید کا ابو الآبا سمجھا جاتا ہے، فادر آف ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے. اس نے جو فکر پیش کی، اس نے سب سے پہلے یہ خیال پیش کیا جس پر بنا ہے دور جدید کی، جس پر بنا ہے انسانیت کی، جس پر بنا ہے ہیومنائزیشن کی. اس نے یہ فارمولا پیش کیا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس نے خدا کے وجود کو بھی تسلیم کیا، لیکن اس میں تحقیق کرتے کرتے خدا کو شک کے دائرے میں لا کر کے کالعدم کر دیا، اور پھر انسانیت ہی کو مرکزی کردار قائم کر کے، اس کو متعین کر کے تمام طرح کے اغراض، تمام طرح کے مقاصد، تمام طرح کے مفادات، تمام طرح کی ترقیات خدا بیزار ذہنیت کے ساتھ پورے معاشرے میں، پورے انسانی مقاصد میں رائج اور مسلط کر دی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1875 عیسوی میں میلے شاہجہاں پور میں جو بات کہی، اس کی ابتدا یہیں سے تھی کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہی جملہ جو ڈیکارٹ نے کہا تھا. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہ رخ دیا کہ موحد بنے بغیر انسان رہ نہیں سکتا.
दोनों मुतवाज़ी सिलसिले हैं। डेकार्ट का सिलसिला अब तक चलता चला रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह का उस जवाब का उसूल अब तक नाफिज है। सिर्फ ये बात उसूली तौर पर कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी इमामुल मुतकल्लिमीन हैं, इमामुल उसूल हैं। उन्होंने उसूली तौर पर वो क्या चीज़ पेश की। आपको उसूल हश्तगाना याद हैं, लेकिन उमूर हश्तगाना भी याद रहने ज़रूरी हैं। वहाँ पर मेले शाहजहाँपुर में जो कुछ सवालात, जो कुछ बातें आती रही, उनके तो जवाबात वक्ती तौर पर हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह देते रहे। लेकिन जो चीज़ें हज़रत नानवी ने सबके सामने पेश की और अपनी तमाम 2 रोज़ा 3 रोज़ा तकरीरों में और दोनों जलसों में, 75 वाले में भी और 76 वाले में भी, जो मरकज़ी तौर पर उन्वानात पेश किए, वो उन्वानात 8 हैं। मैं पेश करके अपनी बात को ख़त्म किए देता हूँ। नंबर 1 खुदा ताला का सबूत, नंबर 2 खुदा ताला की वहदानियत, नंबर 3 खुदा ताला का वाजिबुल इताअत होना, नंबर 4 नबूवत की ज़रूरत, नंबर 5 नबूवत के दलाइल। और नबूवत के दलाइल में लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते हज़रत मौलाना कासिम साहब, सिर्फ 2 दलीलें, अक़्ल कामिल, हुस्न खुल्क़, हुस्न तालीम, आला अखलाक। ये 2 सिफ़तें ज़रूरी हैं नबूवत के लिए। फिर उनकी तकरीरें हैं। उसके बाद नबूवत के दलाइल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमुन नबिय्यीन होना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद आपकी इत्तिबा में नजात का मुनहज़िर होना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन 8 चीज़ों को भी हमको याद रखना चाहिए। और इन उसूलों पर जो हज़रत नानवी ने जो जवाब दिए हैं, वो जवाब आज भी नाफिज़ुल आलम अमल हैं, आज भी इतलाक़ी हैं, आज भी अप्लाइड हैं। أنا العبد الذي كسب